आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। अनंतनाग में आज एनआईए ने किया सर्च ऑपरेशन, मुतअद्दिद डिजिटल आलात और दीगर अशिया किए जब्त। तहकीकाती एजेंसी के जरिए अपने भाई को निशाना बनाने का नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने लगाया इल्जाम। उमर अब्दुल्ला हुकूमत दूर दराज इलाकों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए है पुरआज़्म, वजीर सकीना आयतू का दावा। नौजवान नस्ल को जम्मू कश्मीर पर काबिज बदउनवान और धोखेबाज सियासतदानों से निज़ाम को पाक करना होगा, रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी का मीडिया से खिताब। किश्तवाड़ में स्कूली लड़की के साथ जिनसी ज्यादती, डोडा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा ने मुलजिम के खिलाफ किया एहतजाज। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने वाक़े को करार दिया शर्मनाक। कश्मीर और लद्दाख के ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली टैरिफ में इजाफे की दी मंजूरी। हुकूमत का फैसला अवाम के साथ नाइंसाफी, पीडीपी एमएलए वहीद पर्राह का इल्जाम। गांदरबल के इलाके नाला सिंध में डूबने वाले नौजवान की लाश बरामद, अफसोसनाक वाक़े से इलाके में गम की लहर। अमरनाथ यात्रा आखिरी मरहले में दाखिल, छड़ी मुबारक मुक़द्दस गुफा की जानिब हुई रवाना, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि तहकीकाती एजेंसी के जरिए उनके भाई को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके भाई ने कई दहशतगर्दों को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया है, उनके खिदमात का एतराफ़ किया जाना चाहिए था। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी वाले साफ़ सुथरे होने का दावा करते हैं, ये 12 साल से इक़्तिदार में हैं, उन्होंने रोहिंग्याओं को बाहर क्यों नहीं भेजा। मुझे अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। जो इल्जाम हमारे परिवार पे लगाएं, सो इल्जाम मेरे भाई पे लगाएं। हम लोग, मेरा भाई वो है जिसने उग्रवाद के खिलाफ लड़ा है, जिसने उग्रवादियों की गोलियों से निकल के आया हुआ है। इसलिए मुझे छोड़िए ये सवाल, मैं इसका जवाब ही नहीं देना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग, मैं आज मेरी जिम्मेवारी, मैं एक इलाके का एमएलए हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ। मेरी जिम्मेवारी लोगों के लिए। अब मेरे परिवार में क्या होता है वो मेरा कोर्ट, मेरा जुडिशरी फैसला करेगी, या मेरी माँ वैष्णो देवी, माँ बावे वाली, और आप लोग फैसला करिए। इस पे आप लोग जवाब दीजिए कि हम गलत हैं या सही हैं। ये साफ सुथरे लोग हैं बीजेपी वाले और पीटीपी वाले। इनको कहो 12 साल आपकी हुकूमत रही, ये रोहिंग्या क्यों नहीं बाहर निकाले? ये क्यों, ये जो आज ये शराब की दुकानें गली गली में, स्कूलों के बाहर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के बाहर में आई, स्कूलों के गेटों के बाहर आई वाइन शॉपें, इसके दौर में आई क्या हमारे दौर में आई? इसलिए बीजेपी की बात आप जब करते हैं जरा उनको पूछ लीजिए। वज़ीर सेहत व तालीम सकीना आयतू ने ज़िला कुलगाम के हल्का रियजपुरा खलोरा में नौ तामीर शुदा आयुष डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सकीना आयतू ने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत दूर दराज इलाकों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात, तालीम और बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरआज़्म है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो आयुष की तिब्बी सहूलियात और तदबीरी देखभाल का फ़ायदा उठाएँ। यहाँ इनके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो आज जो यहाँ बिल्डिंग बनी है आयुष डिपार्टमेंट ने जो बनाए हैं, आज उसका इनॉग्रेशन था। और लोगों का जो था यहाँ पे पब्लिक डिमांड भी थी, उनके मसाइल थे, उनको भी सुना है। मेन आज यही था ताकि इनको ये बिल्डिंग हवाले करें, ये इसमें हेल्थ फैसिलिटीज जो रखी हैं उसका फ़ायदा ले सकें। रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि नौजवान नस्ल को आगे आकर जम्मू कश्मीर पर काबिज बदउनवान, बेउसूल और धोखेबाज सियासतदानों से निज़ाम को पाक करना होगा। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्होंने रिजर्वेशन की जंग तर्क नहीं की है और वो अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने वाले उम्मीदवारों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने मज़ीद कहा कि जब भी वो हक़ और इंसाफ की बात करते हैं, उनकी ही पार्टी के लोग उनके इस्तीफ़े की मांग करते हैं।
میں ریزرویشن کی بھی لڑائی لڑ رہا ہوں. سب سے بڑی لڑائی جو ہے ہمارے اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی پروٹیکشنز کی جو 2019 میں ہم سے چھینا گیا اور اس کی لڑائی ہے, حقوق کی لڑائی ہے. اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس سے بھی بڑی لڑائی ہے کہ پولیٹیکل کیریکٹر جو مسنگ ہے پالیٹکس میں, ہمارے پالیٹکس میں پالیٹی میں کیریکٹر نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھ پاتے کہ میری پارٹی بھی ایک اصول پہ ووٹ مانگتی ہے اور دوسرے دن اسی اصول کے خلاف ہو جاتی ہے, اور ان میں یہ ہمت بھی آتی ہے کہ جو انسان اگر اس اصول کا پابند ہو تو اس پہ سوال کھڑے کیے جاتے ہیں. یہ کیوں ممکن ہے؟ یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ کیریکٹر نہیں ہے. میری ایک اور لڑائی ہے سیاست میں کیریکٹر, اصول, پرنسپلز, ویلیوز لانے کی اور کیریکٹر سے ان لوگوں کو ریپلیس کرنے کی. میری اپنی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے. میں چاہوں گا آپ کے ذریعے. رکن پارلیمنٹ آغا سید اللہ مہدی نے امریکی سفیر کے حالیہ دورے کشمیر پر رد عمل ظاہر کیا. انہوں نے کڑے الفاظ میں کہا کہ جموں کشمیر کو ایسے ملک سے کسی قسم کے جواز یا سند کی ضرورت نہیں جو ایران پر جنگ مسلط کر رہا ہے اور فلسطین میں نسل کشی کے لیے اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. آغا اللہ نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ حیران ہیں کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے امریکی سفیر سے ملاقات کے دوران خلیج میں بے گناہ انسانوں کے قتل کا معاملہ اٹھایا ہی نہیں. انہوں نے واضح کیا کہ بیرونی طاقتوں کے ایسے دوروں سے خطے کے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے. میں صرف آپ کے ذریعے ہمارے وزیر اعلیٰ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جب امریکہ کے اس قاتل رجیم کا سفیر ہمارے بیچ میں آیا, کیا آپ نے اپنے لوگوں کی طرف سے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے فلسطین میں اور ایران میں قتل ناحق کیوں کیے؟ سوال پوچھا, اگر پوچھا بھی نہیں, کیا آپ نے ایک نوٹ آف پروٹیسٹ کیا اس قاتل رجیم کے سفیر کے سامنے کہ جو آپ نے قتل و غارت کی فلسطین میں, غازہ میں اور ایران میں جو اور یمن میں جو ابھی آپ لبنان میں بھی قتل و غارت کر رہے ہیں, ریاست جموں کشمیر کے عوام آپ کو قاتل کے حساب. جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے کشتواڑ میں جنسی زیادتی کے واقعے کو انتہائی شرمناک قرار دیا. سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے الطاف بخاری نے اس واقعے میں ملوث ملزم کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا اور عدلیہ سے اپیل کی کہ ایسے مقدمات کو فاسٹ ٹریک بنیاد پر حل کیا جائے. جو کشتواڑ میں کل ہوا اسے اس درندے کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے. اور میں ایڈمنسٹریشن سے بھی کہتا ہوں, پولیس ایڈمنسٹریشن سے بھی کہتا ہوں کہ ان کیسز کو فاسٹ ٹریک پہ لے کے سزا دینی چاہیے. کشتواڑ سے تعلق رکھنے والی 14 سالہ اسکولی لڑکی کی المناک موت کے بعد پورے جموں کشمیر میں غصہ اور احتجاج کی لہر دوڑ گئی, جس سے مبینہ طور پر اس کے اپنے ہی اسکول ٹیچر نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا. اور بچی کی ہلاکت کے بعد علاقے کے مختلف علاقوں میں طلباء نے انصاف اور ملزم استاد کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا. ڈوڈا میں گورنمنٹ ڈگری کالج ڈوڈا کے طلباء نے آج ملزم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور مقتول لڑکی کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا. بیٹی پڑھاؤ صرف نعرہ ہے, اس پہ کام کوئی نہیں کرتا, صرف بولنے کی بات ہے لڑکی بس. ابھی ایسے بول رہے ہیں کہ آپ گاڑیاں بلاک کر رہے ہو. بولا آپ میں سے کون تھا جب اس کا ریپ ہو رہا تھا, کسی نے اس کی ہیلپ کی نہیں کی نا. ان کی بھی بیٹیاں پڑھتی ہیں. ابھی یہ اتنے دورے سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں آپ روڈ بلاک کر رہے ہو. ان گاڑیوں کا کیا جائے گا, کچھ نہیں جائے گا, لیکن اس لڑکی کی زندگی چلی گئی. ایون کہ ہمیں کرنے نہیں دے رہے ہیں پروٹیسٹ, ہمیں جانے نہیں دے رہے ہیں آگے کالج سے. وہ ایک باپ کے سامان ہوتا ہے, تو وہ ایک ماں کے سامان ہوتی ہے. وہ ٹیچر کرانے کے لائق نہیں, وہ پیسے درندہ ہے. اس کو بیل مل رہی ہے, اس کو سسپینڈ کر دیا, اس کو پھانسی ملنی چاہیے. اس کو جینے کا حق کس نے دیا, اس کو کون ٹیچر بول رہا ہے. ہم یہاں پہ آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ سوسائٹی کو ہم حرام کر سکے, اس لیے نہیں کہ ہم کسی کو حرام کر سکے. ہم یہاں پہ پروٹیسٹ. کشمیر اور لداخ کے جوائنٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے مالی سال 2026-27 کے لیے جموں کشمیر میں بجلی کی قیمتوں میں اوسطاً 6.83% اضافے کی منظوری دے دی ہے. JERC کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق اس نئے اضافے کا اطلاق 1 ستمبر 2026 سے ہوگا اور اس تاریخ کے بعد بجلی کے بل نئے قیمتوں کے حساب سے وصول کیے جائیں گے. بجلی کی قیمتوں میں اس غیر متوقع اضافے نے عام شہریوں کو شدید حیرت اور پریشانی میں مبتلا کر دیا. اس حوالے سے منصف ٹی وی نے مقامی لوگوں سے بات چیت کیا, یہ دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. پاور کا جو ہمارا یہاں بحران ہمیشہ رہا ہے, لیکن سننے میں آیا ہے کہ اس بار ہمارے پاس جو ہے
بہت اچھا سچویشن ہے پاور کی، کیونکہ ٹرانسمیشن لاسز کم ہو گئے. اگر ٹرانسمیشن لاسز کم ہو گئے ہیں دیٹ مینس ریونیو جنریشن بیٹر ہو گئی ہے. اگر بیٹر ہو گئی ہے تو دین آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ریزن فار دا گورنمنٹ ٹو انکریز دس ایڈیشنل برڈن آن دا پیپل آف کشمیر. ان اسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ انہیں پرومس کیا تھا ہم کہ غریبوں کو ہم 200 یونٹس واپس دیں گے. پی ڈی پی کے ایم ایل اے وحید الرحمان پرا نے بجلی کے بلوں میں مجوزہ اضافے کو افسوسناک اور عوام دشمن اقدام قرار دیا. سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپنے انتخابی منشور میں 200 یونٹ مفت بجلی دینے کا وعدہ کرنے والی حکومت کا یہ فیصلہ عوام کے ساتھ ناانصافی ہے. بہت انفارچونیٹ ہے کہ جب اتنی زیادہ مہنگائی ہے، کرائسس ہے آلریڈی پورے اسٹیٹ میں، اور بے روزگاری کے مسئلے ہیں، کہ سرکار نے وعدہ کیا تھا ہم فری بجلی کریں گے. اس کے بعد انہوں نے بولا نہیں فری نہیں کریں گے، ہم جو اے ایم ایل لوگ ہیں ان کو فری بجلی مہیا کریں گے. ابھی تک 2 سال ہونے کو ہے اور ایسا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا، نہ فری بجلی، نہ فری راشن اور نہ فری پانی دیا گیا. اور انفارچونیٹلی 7% ہائیک آج گورنمنٹ پرپوز کر رہی ہے کہ بجلی پر. نیشنل کانفرنس کی دراس ڈسٹرکٹ یونٹ نے سینئر پارٹی رہنما غلام رسول نقوی کی قیادت میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں حالیہ ضلع کونسل کے معاملے میں بی جے پی کے الزامات کی تردید کی. میڈیا کانفرنس میں کونسلر عبدالوحید، سابق کونسلر مبارک شاہ نقوی، صدر حاجی عبدالقیوم نقوی سمیت دیگر پارٹی قائدین نے شرکت کی. اس موقع پر رہنماؤں نے دراس کے عوام کو درپیش مسائل، ترقیاتی کاموں، بنیادی سہولیات اور عوامی فلاح بہبود سے متعلق امور کو اجاگر کیا. انہوں نے بی جے پی دراس کے الزامات کی مخالفت کی. میٹنگ میں کیا ہوا، بہت کچھ ہوا. ایک الگ ایشو ہے اسٹیٹ ہوڈ اور 6 شیڈول کا، جو کے ڈی اور ایپیکس کا مین مدعا ہے، جس کے لیے لوگوں نے ان کو وہاں بھیجا ہے. تو وہاں کچھ باتیں نکل گئی ڈسٹرکٹ کے بارے میں اور ڈسٹرکٹ کونسلز کے بارے میں. تو پھر وہاں پر خاص کر ایک مدعا جو کانگریس ہائی کمان نے شبیر احمد لون کو کانگریس کمیٹی کا کشتواڑ ڈسٹرکٹ سینئر نائب صدر مقرر کر دیا ہے. پارٹی کی جانب سے ان کی تقرری کا باضابطہ اعلان کیا گیا. شبیر احمد لون کی تقرری کے بعد کشتواڑ میں کانگریس کارکنوں میں جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے، جبکہ پارٹی قیادت نے امید ظاہر کی کہ وہ ضلع میں پارٹی کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے. دراس ضلع میں لوگوں نے ضلع سطح کے لداخ کی حمایت کے حق میں احتجاج کیا اور ڈی سی دراس کو ایک یادداشت پیش کی. حالیہ منسٹری آف ہوم افیئرز اور لداخ کی ایپیکس باڈی اور کے ڈی اے کی میٹنگ کے بعد ضلع سطح کونسل کو لے کر آج لوگوں نے ایپیکس اور کے ڈی اے کے سوشل میڈیا میں چل رہے بیان کو لے کر احتجاج کیا اور ڈی سی دراس کو یادداشت پیش کی. آج ہمیں گورنمنٹ 4-5 نعبت دے رہی ہے، جس کے لیے ہم لوگوں نے بہت خاص کر لداخ کرگل کے عوام نے قربانیاں دے دی ہے. جب آج ہمیں ملنے کی باری آتی ہے تو ہم نے سنا کہ ایپیکس اور کے ڈی اے کے ممبر یہیں کہہ رہے ہیں کہ نئے ڈسٹرکٹ جو دی ان کو کونسل نہیں، فی الحال نہیں دیا جائے. ان کو نہیں دیا جائے، کیوں نہیں؟ سری نگر کے انسٹیٹیوشن آف انجینئرز میں انوائرمنٹل پالیسی گروپ کے زیر اہتمام سید نصر اللہ شاہ کنزرویشن ایوارڈز اور ماحولیات پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں وادی میں تیزی سے کم ہونے والے سبز اور کھلے خطوں کے ماحولیات پر پڑنے والے منفی اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ماہرین اور مقررین نے کشمیر کے قدرتی حسن اور نازک ماحولیاتی توازن کو بچانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور دیا. جو ہمارے لاس آف گرین اینڈ اوپن اسپیسز، گرین اسپیسز بھی انڈر اٹیک ہے، اوپن اسپیس بھی انڈر اٹیک، ان کے کانسیکوینسز کیا ہے ہمارے انوائرمنٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو گراؤنڈس ہیں، پلے گراؤنڈس ہیں، وہ بھی ٹھیک صورت میں نہیں ہیں، یا ہم ان کو ایک پارکنگ استعمال کرتے ہیں جس سے ہمارے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے. محکمہ باغبانی ضلع کشتواڑ نے 70 کسانوں کے ایک گروپ کو وادی کشمیر کے 5 روزہ مطالعاتی دورے اور تربیتی پروگرام کے لیے روانہ کیا. یہ دورہ سال 2026-27 کے لیے CSMIDH اسکیم کے تحت ڈپٹی کمشنر کشتواڑ پنکج کمار شرما KS کی ہدایت پر کیا گیا. اس دورے کا آغاز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر شری ونود کمار ونحال نے منی سیکریٹریٹ کمپلیکس سے کیا. اس موقع پر چیف ہارٹیکلچر افسر کشتواڑ ساجد مصطفیٰ اور محکمہ باغبانی کشتواڑ کے دیگر افسران اہلکار بھی موجود تھے.
ये हार्टिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर अफसर चीफ हार्टिकल्चर अफसर यहाँ पे इन्होंने एक 70 फार्मर्स को कश्मीर टूर के लिए भेजा है। MIDH स्कीम के तहत मिशन हार्टिकल्चर डेवलपमेंट के तहत उनको कश्मीर में भेजा गया। ये 5 दिन का टूर है। NIA ने CRPF और एहलकारों और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में 2 मकामात पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई बिजबिहाड़ा में वाक़े SICOP दफ्तर और डोरो के करेरी गांव में एक रिहायशी मकान में की गई। हुकाम के मुताबिक ये छापा एक जारी तहक़ीक़ात के सिलसिले में मारा गया। ताहम मामले से मुतल्लिक़ मज़ीद तफसीलात फ़िलहाल सामने नहीं आई। ज़राए का कहना है कि तलाशी के दौरान मोबाइल फ़ोन समेत मुतादिद डिजिटल आलात ज़ब्त किए गए। कमिश्नर फूड सेफ्टी खालिद जहांगीर की हिदायत और फूड सेफ्टी असिस्टेंट कमिश्नर पुंछ तारिक महमूद की निगरानी में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने देगवार पुल के करीब दूध की जांच के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाई। इस कार्रवाई का मकसद आवाम तक पहुंचाए जाने वाले दूध के मयार और हिफाजत को यकीनी बनाना था। इस मौके पर दूध की सप्लाई का इब्तदाई मुआयना किया गया और फूड सेफ्टी अफसर ज़फ़र इकबाल ने तफसील से लेबॉर्ट्री तज्ज़िये के दूध के लिए 8 नमूने हासिल किए। हासिल करदा नमूनों की जांच के लिए दिल्ली की एक मुजाज लेबॉर्ट्री में भेजा जाएगा। और इसी दौरान हमने लोगों से ये अपील की है, अगर कहीं भी आपको कोई चीज़ गलत नज़र आती है दूध में, पनीर में, मक्खन में या किसी चीज़ में, वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को बताएं ताकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करे। हमारी ये जो इंस्पेक्शन रूटीन इंस्पेक्शन तो चलती रहती है, मगर आज हमने एक स्पेशल नाका लगाया था इसका मिल्क का। पुलवामा के अंदर इलाके में मारूफ कश्मीरी सूफ़ी शायर व बुज़ुर्ग हज़रत स्वच कराल का सालाना उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें वादी भर से अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी दुआओं और सूफ़ी कलाम की महफिलें मुनक़्क़िद हुईं। कश्मीर गुलकार सूफ़ी फोरम के चेयरमैन शोहरत याफ्ता गुलकार अब्दुर्रशीद हाफिज़ ने मुनसिफ TV से गुफ्तगू करते हुए हज़रत स्वच कराल रहमतुल्लाह अलैह की सूफियाना तालिमात और कश्मीरी सूफ़ी विरसे को नई नस्ल तक पहुँचाने की अहमियत पर जोर दिया। आज शाम योर कश्मीर सूफी गुलकार फोरम नाचीर से तमिक चेयरमैन बहुत पान तव पन फोरम हेत करान से पन फराज अकीदत पेश। बिल्कुल अल्लाह ताला गस भाईचार दिन इंसानियत नूर गस फैलन सूफियत। मीलाद कमेटी राजौरी ने ईदगाह मस्जिद के करीब डाक बंगला राजौरी में मीडिया कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर कमेटी ने राजौरी में होने वाली आइंदा ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात और 26 अगस्त को मुकर्ररा प्रोग्राम और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। दूसरी गुजारिश ये है कि जुलूस जितने भी पैराफरी के लिए एरिया से आ रहे हैं वो बराए मेहरबानी 9 बजे जो है वो वहाँ से चलना शुरू करे, क्योंकि दूर दराज के एरियाज़ हैं, पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है। हमारी एक मीटिंग जो ज़िला इंतज़ामिया से भी इसके मुताल्लिक़ हो चुकी है, वो भी जो है रूट्स जो हैं वो सारे क्लियर करके देंगे जुलूस को, वो भी इन टाइम पर ताकि वो पहुँचा जाए। मैं सिर्फ आपके ज़रिए लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि 26 तारीख को सुबह 9 बजे सालाना अमरनाथ यात्रा के आखिरी और अहम मजहबी मरहले के तहत मुक़द्दस छड़ी मुबारक सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हुई। रिवायती मजहबी रसूमात के तहत छड़ी मुबारक का सफ़र पहलगाम, चंदनबाड़ी, शेषनाग और पंचतरनी के रास्ते मुक़द्दस अमरनाथ गुफा तक जारी रहेगा। छड़ी मुबारक की रवानगी के मौके पर रास्ते में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुतल्लिक़ा इंतजामिया की जानिब से रास्ते की निगरानी के साथ साथ यात्रियों और साधुओं की महफूज नक़्ल व हरकत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर एहलकार तैनात किए गए। रिवायती प्रोग्राम के मुताबिक छड़ी मुबारक 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर मुक़द्दस गुफा पहुँचेगी, जहाँ खुसूसी पूजा और मजहबी रसूमात अदा की जाएगी। म्युनिसिपल ड्रामेटिक्स सफ़ापुरा बांडीपुरा की जानिब से उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों की डॉक्टर निधि कंसल की शेरी तसनीफ़ ए रेनबो इन माई आइज़ की तकरीब रोनुमाई टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक़्क़िद हुई। तकरीब की सदारत पद्मश्री अवार्ड याफ्ता मारूफ अदीब व दानिश्वर प्रोफेसर शफ़ी शौक़ ने की। ऐवान सदारत में डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, स्पेशल सेक्रेटरी IT डिपार्टमेंट, डॉक्टर
عبدالحفیظ مسعودی، پروفیسر نسیم شفائی اور صاحب کتاب ندی کنسل تشریف فرما تھے۔ کتاب پر ڈاکٹر شفقت الطاف نے تجزیاتی مقالہ پیش کیا۔ اس موقع پر پدم شری پروفیسر شفیع شوق کی شال پوشی کی گئی۔ تقریب میں شاعرہ ندی کنسل پر ایک مختصر ڈاکومنٹری فلم بھی پیش کی گئی۔ تقریب میں ادبا، شعراء، دانشوروں اور صاحب قلم شخصیات نے شرکت کی۔ دوسری چیز، کشمیر میں نے کتاب کیوں بک ریلیز اپنی کر رہی ہوں کیونکہ کشمیر سے مجھے بہت لگاؤ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں بہت پرانے سالوں کے پہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ شاعری میں بات کرتی تھی، سنسکرت میں بات کرتی تھی، جو میں نے تھوڑا بہت لٹریچر آپ کا کشمیر کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو اسی لیے جب اتنا پرانا آپ کا کلچر ہے تو وائی ناٹ کشمیر؟ میں یو پی سے پہلے کشمیر میں کروں گی، سیکنڈ ہوم میرا یو پی میں کر لوں گا۔ میں ہمیشہ قاضی گنڈ کے علاقے قند میں واقع پرائمری اسکول بنی پت کے طلبہ گزشتہ تقریباً 15 سال سے اسکول کی مناسب عمارت سے محروم ہے، جس کے باعث کمسن بچے کھلے آسمان تلے اور انتہائی نامساعد حالات میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اسکول میں زیر تعلیم متعدد بچوں کا تعلق شیڈول ٹرائب برادری اور معاشی طور پر کمزور خاندانوں سے ہے۔ بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کے باوجود یہ بچے بہتر مستقبل کی امید کے لیے اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ہماری سرکار آنریبل ہماری جو منسٹر ہے میڈم سکینہ ایتو صاحبہ، اس سے بھی میری گزارش ہے، آپ کو اپنا یہ ڈپارٹمنٹ مس گائیڈ کرتا ہے اور غلط انفارمیشن آپ تک۔ ضلع بڈگام کے اچھگام علاقے کے مقامی نوجوانوں نے کلبل دامودر روڈ کے مقام پر ایک جدید کھیل کا میدان تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا، اور نوجوانوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے علاقے میں تقریباً 20 سے 30 کنال زمین موجود ہے جہاں ایک مناسب سپورٹس گراؤنڈ تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے کنگن علاقے میں نالا سندھ میں ڈوبنے والے 18 سالہ نوجوان دانش احمد کی لاش 2 روزہ سرچ آپریشن کے بعد ہفتے کے روز برآمد کر لی گئی۔ مقامی ذرائع کے مطابق رنگپورہ سری نگر کا رہائشی دانش احمد نالا سندھ میں ڈوب گیا تھا، جس کے بعد NDRF پولیس اور مقامی لوگوں نے بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی کی۔ 2 روز تک جاری رہنے والے آپریشن کے دوران نوجوان کی لاش رنگ کنگن پاور کنال ہیڈ کے قریب برآمد ہوئی۔ شوپیاں ضلع میں آج اچانک ہوئی شدید ژالہ باری سے کئی علاقوں میں سیب کی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ کانجی الر، مادوجن، آریجن اور ملحقہ علاقوں میں ژالہ باری سے باغات متاثر ہوئے، جس کے باعث کاشتکاروں کو کافی نقصان کا سامنا ہے۔ متاثرہ کسانوں نے حکومت سے فوری طور پر نقصانات کا جائزہ لے کر مناسب معاوضہ فراہم کرنے اور کراپ انشورنس اسکیم کو عملی طور پر نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ JK لاری میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔